تو سچی کر جھوٹ تو نہ بول. وہ کہتے ہیں میں حنفی دیوبندی ہوں, میں درود پاک کا قائل ہوں, بیٹھ کے بھی پڑھتا ہوں, کھڑے ہو کے بھی پڑھتا ہوں, تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ پھر اس نے بلی تھیلے سے باہر نکالی, اصل بات ظاہر کی, کہنے لگا حضرت یہ درود پاک پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی کر کے پڑھتے ہیں, یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے. حضرت اقاڑوی نے فرمایا بھئی یہ بھی جھوٹ ہے, حسب روایت اس نے یہ بھی مس فائر کیا ہے, ہم دونوں درود کے قائل ہیں. وہ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ کہا ہم یہ اہل عقل بھی ہیں, اہل علم بھی ہیں, اہل عقل بھی رب بنائے, اہل علم بھی بنائے, تو بندہ سنجیدہ ہوتا ہے. سنجیدہ طبقہ یہ بات سمجھتا ہے کہ درود پاک کیا ہے, درود کی حیثیت کیا ہے, درود کا مرتبہ کیا ہے. فرمایا درود کا مرتبہ گفٹ ہے, درود کا مرتبہ تحفہ ہے, اور تحفہ پیش کرنے کے لیے اصول چاہیے. جس کو تحفہ دے رہے ہو اگر وہ آپ کے قریب ہے تو تحفہ پیش کر دو, آپ سے دور ہے تو تحفہ بھجوا دو. کہا بیٹا دبئی میں ہو, باپ یہاں رحیم یار خان میں ہو, بیٹا چاہے میں اپنے ابا کے پاس تحفہ بھیجوں لیکن خود جا نہیں رہا, کمبل کو پیک کیا ہے. مثلا بھائی عبداللہ دبئی سے روانہ ہوا اور لے کے جی میرا کمبل لے لے, میرے ابا جی کو جا کر گفٹ کر دینا, دور سے تحفہ بھجوا دیا ہے. لیکن اگر بیٹا بنفس نفیس خود آئے, ادھر آ کر ابا کو تحفہ بھجوائے گا نہیں, تحفہ ہاتھوں سے پیش کرے گا. حضرت اقاڑوی نے فرمایا ہم یہاں ہیں, رسول پاک علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں تو تحفہ درود بھیجنا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں مولا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تیری طاقتیں بڑی, تیری قوتیں بڑی, تیری قدرت بڑی, اے اللہ تو ہمارا تحفہ لے لے, رسول اللہ تک بھجوا دے. اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہم دور سے تحفہ بھجوا دیتے ہیں, لیکن اللہ توفیق دے, اللہ آپ سب کو بھی مدینہ منورہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے کہ جب ہم مدینہ طیبہ جاتے ہیں سرکار کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں, پھر ہم دور نہیں ہیں, ہم سرکار کے قریب ہیں. پھر تحفے کا اصول یہ ہے بندہ قریب ہو تو تحفہ پیش کیا جاتا ہے. ہم ادھر ٹھہر کے عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول درود کو تحفہ قبول فرمائے. ہم تو درود پاک کے قائل ہیں. تو بابا میں نے بھی جملہ بولا, نبی پاک کا نام بولا, آپ کی زبانیں نہیں ہلی, شاید دل میں کہا ہو, ہم دل میں کہنے کو کلام نہیں مانتے. اقرا بہا فی نفسک کا معنی ہم دل میں سوچنا مانتے ہیں, درود سوچنا نہیں درود پڑھنا ہوتا ہے. اس لیے حضور کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلے کہتے ہیں پچھلے سارے معاف کر کے نہ کوئی وکیل بڑھے, پچھلے بھی کون ہے, کیا کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم, ہاتھ بلند کر کے کیا کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, اکابرین علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. میں نے بات کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے جس نبی کو رب کریم نے تمام انبیاء کا امام بنایا اور ہمیں ان کی امت بنایا. اس سے بڑا اعزاز اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ نے ہمیں خاتم النبیین کا امتی بنایا ہے, اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. میرے دوستوں میں ایک بات مزید عرض کرنے لگا ہوں. جب حضور پاک علیہ السلام کو رب نے اتنا مرتبہ دے کے آپ کی اور میری طرف بھیجا ہے, میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رحمت کو جوڑ دیا ہے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے. اور جو کتاب حضور پاک علیہ السلام پہ رب نے نازل کی ہے یہ بھی رحمت و ہدی للناس ہے, یہ بھی کائنات کے لیے رحمت ہے اور کائنات کے
لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی رحمت بنایا ہے. حضور پاک علیہ السلام کو قرآن رؤوف الرحیم کہتا ہے, پیغمبر مہربان بھی ہے, رحمت خداوندی حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے رحمت یوں سکھائی ہے. رحمت والے نبی نے ہمیں امن بھی سکھایا, ہمیں جنگ بھی سکھائی ہے. جنگ میں بھی فرمایا رحیم و کریم رہنا, کسی کا مسئلہ نہ کرنا, ناک کان آنکھیں نہ کاٹنا, بوڑھا آئے تو اس پہ تلوار نہ اٹھانا, بچہ آئے تو اس پہ ہاتھ نہ اٹھانا, عورت آئے تو اس پہ اسلحہ نہ تاننا. پیغمبر کریم نے ایک ایک چیز پہ رحمت سکھائی ہے. رسالت مآب کی تعلیمات یسروا ولا تعسروا کے ہیں کہ اے لوگوں نرمی کرو, سختی نہ کرو. حضور پاک نے یہاں بھی رحمت سکھائی ہے. رسالت مآب علیہ السلام نے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء کہہ کر ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اے لوگوں تم رحمت والے یوں بن جاؤ جتنے دنیا میں زمین پہ لوگ ہیں جو تمہارے ماتحت ہیں, چاہے تم دفتر کے افسر ہو یا تم ایک علاقے کے حکمران ہو, جتنے بھی ہو, رحم و کرم کا معاملہ تم زمین پہ کرو گے, مولا عارض سے تمہارے اوپر رحمت نازل. اللہ تعالیٰ نے رحمت ہر جگہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ جوڑی ہے. حتیٰ کہ ایسا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی امت میں جس نبی کو بطور امتی آخر میں نازل کرنا ہے, اس نبی کو بھی رب نے رحمت بنایا اور حضرت عیسیٰ کو بھیجا. آپ کہیں گے حضرت عیسیٰ کیسے رحمت ہے؟ سورت نمبر 19 سورت مریم ہے, رکوع نمبر 2 ہے. رب کریم فرماتے ہیں جب اماں مریم غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں شرقی مکان کی طرف گئی ہے, فرشتہ آیا ہے, انسانی شکل میں آیا ہے. اماں مریم نے پوچھا اگر تم اللہ کی طرف سے ڈرتا ہے تو میں تم سے پناہ مانگتا ہوں, میں تم سے پناہ مانگتی ہوں. وہ کہنے لگا انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ, میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں, تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. اماں مریم نے کہا انا یکون لی ولد, اور میرے بیٹے کی بات کیسے کرتے ہو؟ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ, میری شادی بھی نہیں ہوئی, میں بدکار بھی نہیں ہوں. یا بدکاری کی ترتیب پر اولاد پیدا ہوتی ہے یا شادی کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے, اور تو اللہ کا فرشتہ بھی ہے, میری اولاد کی بات کرتا ہے. بدکار میں بھی نہیں ہوں, بدکار فرشتہ بھی نہیں ہے, شادی میری نہیں ہے, نہ میں بیوی نہ تو میرا دلہا, نہ میں وائف نہ تو میرا ہسبینڈ, پھر میری اولاد کیسے ہوگی, میرا بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا قال کذالک, اسی طرح ہوگا. قال ربک هو علی ہین, تیرے رب نے فرمایا یہ میرے اوپر بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, اللہ حضرت عیسیٰ کو لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کی نشانی بنائے گا. وَرَحْمَةً مِنَّا, اور اپنی طرف سے رحمت بنائے گا. اللہ نے جس نبی کو حضور پاک علیہ السلام کے لیے آخری زمانہ میں بطور امت, بطور مدد و نصرت دین محمد اگر نزول کا حکم دینا ہے تو اس سے بھی رحمت والا نبی ہے. یہ رحمت للعالمین حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہے. اور میرے دوستو رحمت للعالمین ہے حضور پاک پوری کائنات کے لیے, تمام جہانوں کے لیے, تمام امراء و اقلام, تمام انواع و اقسام کی مخلوقات کے لیے اللہ نے حضور پاک کو رحمت بنایا ہے. آؤ میں نے دنیا میں حکمران دیکھے ہیں جو حکمرانی کرتے ہیں, حکمرانی انسانوں پہ کرتے ہیں, تلوار کے زور پہ, ڈنڈے کے زور پہ فورس کر کے حکومت کرتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا دنیا میں کوئی عام بندہ آئے اور وہ حکمرانی کسی اور مخلوق پہ کر دے ماں سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام. آؤ میرے پاک پیغمبر کی دربار پہ, میرے پاک پیغمبر کی رحمت صرف انسانوں پہ نہیں ہے, رسول اللہ کی رحمت اشراط الارض پہ ہے, رسول اللہ کی رحمت چرندوں درندوں پرندوں پہ ہے, رسول اللہ کی رحمت حیوانات پہ ہے, رسول اللہ کی رحمت جنات پر. آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے دیکھا حضرت امام بیہقی نے شعب الایمان میں لکھا ہے حضور پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں, ایک شخص آتا ہے, اس کے ساتھ اونٹ ہے, وہ اونٹ اللہ کے رسول کے کندھے مبارک پہ سر رکھتا ہے, منہ سے بڑبڑانا شروع کرتا ہے. اس نے منہ ہٹایا, اللہ کے رسول نے اس کے مالک کو کہا اے اللہ کے بندے اس سے کام زیادہ لیتا ہے, کھانا کم دیتا ہے. حضور پاک علیہ السلام رحمت ہاں ایک آئی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہرنی ہے, چیختی ہوئی آ رہی ہے. حضور پاک نے پوچھا کیوں چیخ رہی ہے؟ وہ مالک دیکھ کے کہنے لگا جی اس سے بات, اس نے جو
دیا. اللہ کے رسول نے سنا, سن کے فرمایا اسے چھوڑ دے, یہ اپنی بچیاں ساتھ لے کے آئے گی. اس نے چھوڑ دیا, وہ لائی حضور پاک علیہ السلام کے سامنے. وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. اس سے بھی آگے چلے, موجم الاوسط موجم الصغیر میں امام طبرانی رحمہ اللہ ایک حدیث پاک حضرت عمر کے واسطے سے نقل کرتے ہیں. بنی فزارہ کا شخص ہے, اللہ کے رسول سے بغض رکھتا ہے. کہتے ہیں میرا بغض یہ ہے, 1000 آدمی ایک طرف, لیکن اس شخص کا چہرہ میں نہیں دیکھ سکتا. اسے پتا چلا شکار کر کے آ رہا, مجمع جمع. وہ کہنے لگا مجمع کیوں جمع ہے؟ امام طبرانی فرماتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا, اسے بتایا گیا کہ جو مسلمانوں کا نبی ہے, یہ مسلمانوں کا نبی یہاں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہے اور یہاں پہ جمع ہے. وہ آیا اور اس نے آ کر اللہ کے رسول کو دیکھا. فَأَخْرَجَ مِن دُمِّهِ الزَّبَّةَ, اس نے اپنی اس آستین سے مری ہوئی گوہ کو نکالا. فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ اس گوہ کو رکھ کے سامنے بچھا کر لٹا کر وہ کہتا ہے میں ایمان آپ پہ لاؤں گا, آپ کو پیغمبر تسلیم کروں گا اگر آپ اس گوہ کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ بھی زندہ ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ بات آئی, حضرت عمر کہتے ہیں میری تلوار سے نیام نکلنے کو تھی. حضور پاک کے کہنے پہ میں نے نیام میں تلوار رکھی ہے. فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے ڈائریکٹ اس گوہ کو یا ضب اے گوہ فعجابہ بلغت عربی مبین. امام طبرانی کہتے ہیں اس نے صاف واضح فصاحت بلاغت کے ساتھ حضور پاک کو جواب دیا لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین. حضور پاک نے پوچھا من انا, اس بنی فزارہ کے شخص کو بتا دے میں کون ہوں. امام طبرانی فرماتے ہیں اپنی سند سے متصل روایت لاتے ہیں حضرت عمر راوی ہے, اس گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. فرمایا میں ایمان رکھتی ہوں, مجھے بتایا گیا آپ اس دھرتی کے تمام عالمین کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے. آپ کی جو تابعداری کرے گا کامیابی اس کے قدم چومے گی, جو نافرمانی کرے گا وہ نقصان اور خسارے. رسالت محمد علیہ السلام کی بات سنتے ہوئے, گوہ سے مکالمہ دیکھتے ہوئے اس شخص کی آنکھیں پھٹی رہی. حضرت عمر کے لفظ ہے اس حدیث کے آخر میں, ایک رکوع کی لمبی حدیث ہے, میں صرف عنوان پہ بات کر رہا ہوں. فرمایا آج تک حضور پاک پہ کبھی 1000 آدمی اکٹھا مسلمان ہوا ہو نہیں ہو سکتا. اس شخص نے اپنی قوم کو دعوت دی, 1000 بندہ اکٹھا ساتھ. حضور پاک کے ساتھ تو رحمت جڑی, ہر جگہ رحمت ہے. اور سنیں اس حد تک اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو رحیم اور کریم بنایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو ہمیں جانور پر بھی رحمت سکھائی. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ اور تو چھوڑیں, قربانی کے بعد کتاب الذبائح اٹھا لیں, حضور پاک علیہ السلام کی حدیث واضح ہے. ایک شخص اپنی چھری کو تیز کر رہا, جانور بھی دیکھ رہا جسے ذبح کرنا ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابی اسے 2 موتوں سے نہ گزار. ایک اس کے سامنے چھری ذبح کر, چھری تیز کر رہے ہو, دوسرا اس کو دکھا کر رہے ہو. اس سے بڑی رحمت آپ کہاں سے لائیں گے؟ اگر اس سے بھی آگے چلو, حدیث پاک میں ہے جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرو. بتائیں آپ علیہ السلام نے کتنی رحمت فرمائی ہے. اگر اس سے بھی تھوڑا آگے آئے, رسالت محمد علیہ السلام کی رحمت للعالمین جنات پر بھی ہے. میں جنات کی بات عرض کر دوں, آپ کا ذوق تازہ ہے, سب کا ذوق تازہ ہے. میرے دوستو, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات پر بھی رحمت کی ہے. یہ 6 حدیثوں کو ملا کر میں ایک سمری, ایک خلاصہ لیالی الجن کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. صحابی رسول فقیہ الامت ابن ام حبد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لیلۃ الجن میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا عبداللہ ادھر بیٹھ جا. میں بیٹھ گیا, دائرہ لگایا, مجھے وہاں بٹھایا. فرمایا میں نے کہوں اس دائرہ سے باہر نہ آنا. آپ علیہ السلام گئے ہیں, حضور پاک کی جنات سے
سے بات ہوئی ہے. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں سمعتهم ورأيتهم كأنهم الذئب, میں نے ان کو دیکھا ہے, ان کی باتیں سنی ہے, لیکن مجھے جنات کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی. مجھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی دیہات سے آئے ہوں, نہ نہائے ہوں, نہ دھوئے ہوں, پتہ نہیں کیا انہم الذئب, کیسے جٹوں والی شکل بنائی ہوئی ہے اور اس طرح آئے ہیں. رسالت امام علیہ السلام سے ان کی گفتگو ہوئی ہے, اس کی وجہ سورۃ الاحقاف میں ہے. فلما حضروه قالوا انصتوا, جنات پہلے آئے تھے, حضور پاک کا قرآن سنا, حضور کی نماز دیکھی, حضور کی تلاوت دیکھی, ایک دوسرے سے کہنے لگے اور زبان سے نہ بولنا, انصتوا, چپ ہو جاؤ, قرآن کا احترام کرو, تلاوت کے آداب بجا لو, لہذا ادھر نہ بولنا. وہ نہ بولے. اس کے بعد ملاقات ہوئی, ملاقات میں اللہ کے رسول کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے سلام پیش کیا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جنات نے سلام پیش کیا ہے. باتیں چلتی رہی. کسی دوران پتہ نہیں جنات کے دماغ میں کیا آیا, انہیں بھوک لگی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ, اگر بادشاہ کے دربار میں رعایا جاتی ہے, کسی لیڈر کے دربار میں قوم جاتی ہے, اس کے ووٹرز کو جاتے ہیں, تو وہ لیڈر ان کو کھانا پیش کرتا ہے. ہمیں بھوک لگی ہے, ہمیں کھانا چاہیے. رحیم یار خان کے غیور ہو, رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین ہی دیکھیے, اللہ کے رسول نے انہیں مایوس نہیں فرمایا, اور حضور پاک علیہ السلام نے ان کے لیے فرما دیا کوئی مشکل نہیں ہے, آؤ میں تمہیں کھانا پیش کرتا ہوں. اور کھانا صرف ایک دسترخوان کا نہیں دیا کہ ایک دسترخوان لگے, انہیں کھانا ملے اور یہ کھانا کھا کے اٹھے, وہ ہضم ہو, پھر دوسری بار بھوک لگے. حضور پاک عالمی نبی ہے, پورے جنات کی عالم کی فکر کی ہے. حضور پاک نے ہاتھ اٹھائے, فدعوت اللہ یمر بأکل ولا بروث الا وجدوا علیہ طعاما. میرے مولا, میں ان جنات کے لیے بھی اور ان کے پیچھے ان کی تمام اقوام و قوم کے لیے بھی میں تم سے کھانا طلب کرتا ہوں, دسترخوان مانگتا ہوں کہ یہ جنات بھی اور ان کے بندے ہوئے جانور بھی کبھی بھوک نہ مرے. اللہ یمر بأکل ولا بروث الا وجدوا علیہ طعاما. امام ترمذی جلد اول جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام کتاب یہ حدیث پاک لائے ہیں. حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا فدعوت اللہ, اے رب میں تم سے مانگتا ہوں, اللہ یمر بعصب, کوئی جن اگر کسی خالی ہڈی میں گزرے جسے انسان نے کھا کر خالی پھینک دیا ہو, اور جن کو بھوک محسوس ہو, اسے بھوک کی حاجت نیڈ ضرورت پیش آئے اور یہ اس کی چاہت بنے, یہ اس کی خواہش بنے کہ کچھ کھاؤں, اوفر لحمہ, وہ ہڈی خالی نہ ہو, گوشت سے بھری ہوئی بن کر اسے باربیکیو مل جائے. بے عصب, کوئی ہڈی, اسے تو باربیکیو مل جائے گا, اسے تو کھانے پینے کی چیز مل جائے گی. ولا بروث, اور اللہ روث جانور کا پاخانہ, الا وجدوا علیہ طعاما, جو جنات کے جانور کی خوراک ہے اس کے قریب ان کے لیے بھی اگر کھانا موجود ہو تو جنات کا جانور بھی اپنی پیٹ کو پا لے. یہ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین کم ہے. دنیا میں کہیں جائیں بادشاہ آپ کو دسترخوان دے گا, وہ 2 4 5 10 گھنٹے میں اس کا ذائقہ بھی ختم اور خوراک بھی گئی سمندر پار, کسی کو اتا نہ پتا نہ کوئی پوچھ نہ کوئی گچھ, کچھ بھی نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام نے کھانا دیا ہے, وہ کھانا صرف ان جنات کو نہیں دیا, ان داعیین کو بھی دیا, اور قیامت تک آنے والے جنات کی نسلوں کو بھی دیا. رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین تو بہت زیادہ, اتنی زیادہ کہ انسان حیران ہو جائے. رسالت امام علیہ السلام نے ایک ایک موقع پر جو ہمیں چیزیں سمجھائی ہیں, کچھ شرعی طور پہ ہمارے لیے رحمت ہے, کچھ میڈیکلی ہمارے لیے رحمت ہے. آپ کہیں گے میڈیکلی کیسے, حکمت کے لحاظ سے کیسے, ڈاکٹری کے لحاظ سے کیسے, طبیب اور معالج کے لحاظ سے کیسے. میں مثال دینے لگا ہوں, توجہ رکھنا. یہ جو بیک بون کا پین ہوتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کا درد, کچھ کہتے ہیں مورے درد کرتے ہیں, ڈسک جسے ہم مورا کہتے ہیں, یہ جو پین اور درد کرتی ہے, کوئی اس کے لیے آپریٹ کروا رہا ہے, کوئی اس کے لیے اپنی دوائی لے رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. آؤ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں. میرے 2 مورے متاثر تھے, جب سے میں نے کام شروع کیا مجھے موروں کا درد ٹھیک ہو.
میں نے کوئی آپریٹ نہیں کرا. کہتا ہے کیا ہے, ہمارے ایک بزرگ حکیم صاحب ہے, شیخ الحدیث بھی ہے, مجھے فرمانے لگے مفتی صاحب ایک کام میں نماز کے اندر شاید آپ اس چیز میں سستی کرتے ہیں. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں جب آپ نے سجدہ دیا میں نے دیکھا آپ کی پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ نہیں تھی, آپ کے پاؤں کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا بالکل, میرے پاؤں کی انگلیاں دکھتی ہیں اس وجہ سے میں انہیں موڑتا نہیں, انہیں موو نہیں کرتا, ایسے ہی سجدہ کرتا ہوں. انہیں کہا نہیں, ہماری حکمت کہتی ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدے میں پاؤں کی انگلیاں مڑی ہوئی ہوں, قبلہ رخ ہوں. یہ حضور نے تو صرف حدیث دی ہے, ہماری حکمت اور میڈیکلی سائنس یہ پروف کر چکی ہے کہ جو اس طرح سجدہ کرتا ہے اسے کمر میں درد نہیں. آج ہم جوڑوں کے درد میں بیٹھے ہوتے ہیں, آج میں فلان حکیم کو گونے کی دوائی کی دی ہے. ہمارا یہ عالم ہے. اگر ہم میڈیکلی سائنٹیفکلی بھی اس کو دیکھیں اور حکیمانہ طبیبانہ تدریب پر بھی دیکھیں تو حضور پاک علیہ السلام کی رحمت للعالمین یہاں بھی نظر رحمت للعالمین تو کہیں سے کہیں نہیں. یہ دیکھیں یہ جو آکسفورڈ والوں نے اس پر ریسرچ کیا کہ یہ جو جسے ہم سر سام کہتے ہیں, جو سر میں پانی پڑ جاتا ہے, کہ یہ بیماری اس کے پیشنٹ مسلم کم اور نان مسلم زیادہ ہے. اس کے پیشنٹ جو جن کے سر میں پانی پڑ جاتا ہے, یہ جو مریض ہیں یہ غیر مسلم زیادہ ہے, مسلمان کم ہے. کدی وجہ یہ ہے کہ انسان بولتا ہے, بولنے کی وجہ سے اس کی جو گدی ہے, اس کی جو یہ گردن کی بیک سائیڈ ہے, اس پر کچھ رگیں ہوتی ہیں جو گرم ہو جاتی ہیں. اگر ان کو ٹھنڈا نہ کیا جائے تو سر میں پانی پڑ جائے گا, بندہ تکلیف میں ہوگا. مسلمانوں کو نبی نے دن میں 5 بار سکھایا ہے, وہ اس طرح کر کے بسا کرتے ہیں تو ان کو یہ تکلیف سے اللہ نجات عطا فرمائے. کیا جنات, کیا اناسین, کیا حشرات الارض اور کیا باقی معاملے, نبوت تو ان سب کی زبانیں سمجھتی ہیں اور ان کو جواب دیتے ہیں. اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو جانور تو کیا حشرات الارض کی زبان بھی سمجھے. میں آپ کی خدمت میں اس پر ایک دلیل عرض کرتا ہوں, حوالہ ذہن میں رکھنا. مفتی بغداد, فقیہ احناف, مفسر احناف, احناف کی سب سے بڑی عربی زبان میں قرآن کریم کی تفسیر روح المعانی جلد نمبر 12 اٹھائیں, 12ویں پارے کی پہلی آیت اٹھائیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس آیت کی شرح آپ امام آلوسی کی روح المعانی سے دیکھیے. امام آلوسی فرماتے ہیں رب نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, فرمایا دابہ یہ نکرہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کامن ناؤن, پراپر ناؤن, معرفہ نہیں ہے, نکرہ ہے. رب نے تنوین تنکیر لگا کر عموم کی بات کی ہے. فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ, جو زیرو یا جو چلنے والا زمین پر آیا ہے, إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اللہ نے اس کی رزق کی ذمہ داری خود اٹھائی. اس کے تحت امام آلوسی واقعہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا, یہ پہاڑ ہے, اس کے پتھر پر, پہاڑ کے پتھر پہ ڈنڈا اپنا عصا ماری. حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو مارا اور اس پہاڑ کا پتھر پہاڑ سے جدا ہو کے باہر آ گیا. کیا اس نے بھی ماری ہے؟ اس نے بھی مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہوا. اس کے اندر ایک کیڑا بھی پڑا ہے اور اس کے مناسب خوراک بھی پڑی. میں ڈائجسٹ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا, میں جنگ اخبار کا کالم نہیں پڑھ رہا, قرآن کی تفسیر پیش کر رہا ہوں. امام آلوسی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کیڑے کو اٹھایا اور اپنے کان کے ساتھ لگایا کہ وقت کا نبی تو ان کی زبانوں کو جانتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کیڑا 5 جملے کہہ رہا, سبحان من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسانی. پاک ہے میرا اللہ ہر شرک سے پاک ہے. من یرانی, جو ادھر مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کا دیکھنا تو بہت بڑا ہے. کہتے ہیں ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. 4 اندھیرے ہیں, کالی راتوں, کالا پہاڑوں, کالا پتھروں, کالے رنگ کی چونٹی اس پر چل رہی ہو. اللہ اس کو دیکھتے بھی اور اس کے ٹمٹماتے ہوئے دل کی خواہش کو بھی جلد سے. سبحان اللہ. اور میں سبحان من یرانی, میرا مولا مجھے ادھر بھی دیکھ رہا ہے. یعرف مکانی, میری جگہ سے اللہ واقف ہے. یسمع کلامی, اللہ میری بات کو قبول کرتا ہے. یرزقنی, مجھے کھانا دیتا ہے. ولا
نبی کریم کا معاملہ تو اتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نبی عطا فرمایا، جس نبی پاک نے رحمت للعالمین بن کے اس دھرتی پہ آپ کے اور میرے لیے یہ چیزیں، یہ دین، یہ مذہب، یہ ایمان، یہ قرآن، یہ تعلیمات، یہ حدیث پیش کر کے تجھے اور مجھے سمجھایا اور بتایا، یہ اسی لیے ہے کہ میرے دوستو ہم صرف صلاح خانی کی بات نہ کریں۔ حضور آ گئے، حضور نے یہ تعریف، یہ تعریف، یہ تعریف، وہ تو ہے تعریف والے، ہم تعریف کریں تب بھی قابل تعریف، ہم تعریف نہ کریں تب بھی قابل تعریف، لیکن اس تعریف والے نبی کے احکامات پہ ہمیں چلنا ہوگا۔ ہم چلیں گے ہماری دنیا بہتر، ہماری آخرت، مگر چلنا نہیں ہے خالی ہم نے واہ واہ کرنی ہے، واہ واہ سننی ہے، تو یاد رکھیں آخرت میں نجات اس کی ہے جس نے اعمال کرنے۔ توجہ، میں ایک بات آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، یوں نہیں ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے رسول اللہ کی تعریف کر دیں، ہم اپنے اقوال و افعال سے رسول اللہ کی تعریف کر دیں، ہم اپنی کتابت و اشعار سے رسالت مآب کے قصیدے کی گن گائیں۔ بھائیو، ہماری تعریف سے حضور پاک کی تعریف نہیں بڑھے گی، بلکہ تعریف و ثناخوانی محمد مصطفیٰ سے ہماری تعریف بڑھے گی۔ ایک شاعر نے شعر لکھے نا اور قصائد لکھ کر اس نے رسالت مآب علیہ السلام کو سلام عقیدت پیش کیا، تو کسی نے کہا بھائی کمال کر دیا، تو نے تو رسول اللہ کو خراج عقیدت پیش کیا، بڑی تعریفیں کی ہیں۔ اس نے کہا تعبیر ٹھیک کرو، تعبیر کی غلطی ہے، کیا کرے؟ کہا تم کہتے ہو میں نے حضور کی تعریف کی ہے، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، اور میں حضور کی تعریف کیا کروں گا؟ حضور کی تعریف نے میرے قصیدے کو چار چاند لگا۔ بھائیو، تعریف کرنے میں حضور پاک پہلے ہی صاحب التعریف ہیں، حضور پاک تو پہلے ہی صاحب التوصیف ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کی تعریف اگر ہم سچے دل سے کرتے ہیں تو ہمارے اعمال، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری ثقافت، ہمارے لیل و نہار، ہمارا بود و باش، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا لیٹنا جاگنا، کھانا پینا، آنا جانا، پڑھنا پڑھانا، دیکھنا دکھانا، سننا سنانا پیغمبر کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پیغمبر نے ایمان دیا، ہمیں ماننا چاہیے۔ عمل صالح دیے ہیں، ہمیں ماننا چاہیے۔ پیغمبر کریم نے ہمیں انصاف کی بات سکھائی ہے، ظلم چھوڑنا چاہیے۔ حضور پاک نے ہمیں سچائی دی ہے، ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ہمیں عزت دینا سکھائی ہے، کسی کی عزت کی پردہ داری کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بڑے کی عزت سکھائی ہے، توہین سے بچیں، چھوٹے پہ شفقت سکھائی ہے، ظلم سے بچیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ہمیں علماء کی عزت سکھائی ہے، ہم تنقید سے بچیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے باپ کو ہمارے لیے جنت کا مضبوط ترینہ درمیانہ دروازہ قرار دیا ہے، ہمیں باپ کی عزت کرنی ہوگی۔ الجنت تحت اقدام الامہات کہہ کے ماں کے قدموں تلے اللہ کے رسول نے جنت کی بات کی ہے، ہمیں اپنے ماؤں کی قدر کرنی ہوگی۔ رسالت مآب علیہ السلام نے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی کہہ کر اپنی بیوی کی عزت کرنا پیغمبر کریم نے سکھائی ہے، ہمیں بیوی کی عزت کرنی ہوگی۔ رسالت مآب نے ہمیں اولاد کے حقوق دیے ہیں، ہمیں حقوق دینا ہوں گے۔ ہمیں حضور پاک نے بتایا تم نے اپنے بچے کا اچھا نام رکھا، اچھی تعلیم دی، اچھی جگہ شادی کر دی، اب تمہارے اوپر جنت واجب کرے گا، ہمیں اس کو لینا ہوگا۔ حضور پاک نے بتایا کسی کی دو بچیاں ہوں اور وہ اچھا نام، اچھی تعلیم، اچھی جگہ شادی کر لے، جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ہمیں نماز سکھائی ہے، ہمیں بے نمازی سے بچنا ہوگا۔ حضور پاک نے جمعہ جنازہ عیدین کے حقوق سکھائے ہیں، ہمیں ان کو بجا لانے ہوں گے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے روزے کا حکم ہمیں دیا ہے، ہمیں بے روزی سے بچنا ہوگا۔ حضور پاک نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ اپنانی ہوگی۔ رسالت مآب نے عشر کے احکام دیے ہیں، اگر ہم زمیندار ہیں ہمیں عشر ادا کرنا ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں صدقات نافلہ، صدقات واجبہ کے احکامات دیے ہیں، ہمیں یہ سیکھنا ہوگا۔ پیغمبر نے ہمیں زنا سے
ہے، نکاح کی تعلیم دی ہے، ہمیں زنا سے بچ کے نکاح پہ عمل کرنا ہوگا۔ پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم نے ہمیں آنکھ میں حیا کی بات کی ہے، ہمیں حیا پیدا کرنا ہوگا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے حیائی سے روکا ہے، ہمیں اپنی آنکھ کو بے حیائی سے روکنا پڑے گا۔ حضور پاک نے کسی کی زمین کو ہتھیانے سے یوں روکا، فرمایا من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطفق اللہ یوم القیامت سبع رضین۔ فرمایا اے لوگوں، تم نے کسی بندے کی زمین ہتھیا لی، اگرچہ ایک بالشت جسے ہم 9 انچ کہتے ہیں، کم از کم 9 انچ کی زمین بھی آپ نے ہتھیا لی، یطفق اللہ یوم القیامت سبع رضین۔ رب کریم قیامت کے دن تمہیں 7 زمینوں کا گلے میں پاؤں پہنا کے زمین کے نیچے ڈال دیں گے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یتیم کے مال کھانے سے روکا اور قرآن کی تعلیم دی، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ وہ لوگ جو کسی یتیم کا، کسی مسکین کا، کسی غریب کا، کسی لاچار کا، کسی ناچار کا، کسی بے بس کا مال ہڑپ کر کے طاقت کے ذریعے، استقلی آرڈر کے ذریعے اس کی چیزوں کو کھا جاتے ہیں، فرمایا ایسے آدمی اس کا مال نہیں کھا رہے۔ حضور پاک نے بتایا یہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگاروں کو کھا رہے ہیں، ہمیں اس چیز کو چھوڑنا ہوگا۔ حضور پاک نے کرپشن سے روکا ہے، چوری سے روکا ہے، بہتان سے روکا ہے، الزام سے روکا ہے، فساد سے روکا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کسی کی غیبت کرنے سے روکا، بہتان تراشی سے روکا، ہمیں اس سے روکنا ہوگا۔ پیغمبر نے ان مسلمان مرد کو اس سے پہننے میں، اس کے ریشم کے کپڑے پہننے میں روکا ہے، ریشم کے کپڑے پہننے سے رکنا ہوگا، شراب پینے سے منع کیا ہے، رکنا ہوگا، سود کھانے سے منع کیا ہے، رکنا ہوگا۔ پیغمبر کریم نے حلال کی بات کی ہے، اس کو اپنانا ہوگا۔ ان تمام احکامات کو، احادیث کو، تعلیمات کو، فرامین کو سینے سے لگایا، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، معجزات محمد مصطفیٰ، شریعت محمد مصطفیٰ، اسلام اسلام اسلام، نعرہ تکبیر۔ تو سیرت کی بات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ ہم نے بتائی، کسی نے سنائی، باقیوں نے بتائی تو جی بات پوری ہو گئی۔ نانا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نانوری ہے، نانا ہے۔ یوں نہیں کہا جائے گا کہ بھائی اتنی سی بات ہے لہذا پوری ہو گئی، جی نہیں میرے بھائیوں، اس سے بھی آگے جا کر پیغمبر کریم کی تعلیمات کو، فرامین کو، احکامات کو اپنانا ہوگا اور اپنے اوپر فالو کر کے اس چیز کو لگانا ہوگا، ورنہ صرف زبان کی باتوں والی بات نہیں ہے۔ نجات تب ہے جب زبان کی بات دل میں ہو۔ میں حیران ہوں، جو ایمان مجھے بستر سے اٹھا کے مسجد نہیں لاتا، یہ ایمان مجھے قبر سے جنت لے جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین بی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے یکون ذالک؟ کس طرح آپ اس کو ممکن سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایمان مجھے بستر سے مسجد نہ لائے، یہ ایمان مجھے جنت لے جائے گا قبر سے؟ نہ میرے بھائی، اور سنو، رسالت مآب علیہ السلام کی باتوں پر اگر عمل ہے، حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر اگر عمل ہے، رسالت مآب کی تعلیمات کو اپنایا ہے، تو یہ دنیا میں بھی عزتیں ہیں، آخرتوں میں عزتوں کے تاج سے نوازا ہے۔ اور میرے دوستو، میں اپنے موضوع کے دوسرے حصے عظمت صحابہ اور اہل بیت پر آپ کی خدمت میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ صحابہ پیغمبر کے یارانے کا نام ہے، اہل بیت پیغمبر کے گھرانے کا۔ سنو، صحابہ کرام کے بھی ہم قدردان ہیں، اہل بیت عظام کے بھی ہم فرما برداران ہیں، کیونکہ مجھے پاک پیغمبر نے سمجھایا اصحابی کا نجوم، صحابہ ستارے ہیں۔ مجھے پاک پیغمبر نے سمجھایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح ہے۔ سنیں، کشتی اور ستارے کی آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، کشتی اور ستارے کا آپس میں تعلق کیا ہے، کشتی اور ستارے
کا آپس میں معاملہ کیا ہے. میں ملاحوں کے پاس گیا ہوں, میں ساحلوں پہ چلا ہوں, میں نے جا کر وہاں کے ناخداؤں, وہاں کے ملاحوں, کشتی بانوں سے یہ بات کنفرم کی ہے. وہ کہتے ہیں اب تو گوگل میپ آیا, آج تک 1400 سال پہلے گوگل میپ نہیں تھا, ہمیں راستے کا پلان خود بنانا پڑتا تھا, ہم خود ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ہم کشتی کو لے کر فلاں کنارے پہ لنگر انداز ہوں گے تو کس طرح چلیں گے. وہ کہتے ہیں ہم دن میں تو چل پڑتے لیکن رات کو چلنے میں ہمیں ہمارے ماہرین و مربیوں نے بتایا تھا اس ستارے کو دائیں رکھو گے, اس کو بائیں رکھو گے, یہ کشتی فلاں جگہ جائے گی, اگر اس کو بائیں رکھ کے اس کو آگے رکھو گے تو فلاں ملک پہنچو گے, فلاں جگہ رکھ کے چلو گے فلاں ملک پہنچو گے. تو ہم اس طرح چلتے تھے تو وہاں کنارے پہ پہنچ جاتے تھے, ورنہ ستارے سے روشنی نہ لیتے وہ کشتی غرق ہو جاتی. میں نے کہا جی پیغمبر کا صحابی ستارہ ہے, پیغمبر کی آل بیت کشتی یہ نوح ہے, آل بیت کی محبت اپنا صحابوں سے رہنمائی لے, اہل بیت کی محبت اپنا صحابہ کرام سے رہنمائی لے, تب جا کر بات بنے گی. لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے آج لوگ اہل بیت کی بات تو کرتے ہیں لیکن ادھوری کرتے ہیں. بھائی اہل بیت کی بات پوری کرنی چاہیے, ادھوری نہیں کرنی چاہیے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں, یقین مانیے کوئی بندہ اہل بیت کا لفظ بولے گا اور پیغمبر کی اولاد اور داماد اور نوازوں پہ جا کر ختم کر دے گا, نانا بابا مجھے ذرا اہل بیت کا لفظ لکھ کر ترجمہ کر دے. اہل علم کا معنی اگر ہوتا ہے عقل, اہل علم کا معنی اگر ہوتا ہے علم والے, اہل عقل کا معنی ہوتا ہے عقل والے, اہل قلم کا معنی ہے قلم والے, اسی طرح اہل تاریخ کا معنی ہے تاریخ والے, تو اہل بیت کا معنی ہے گھر والے. لیکن یاد رکھنا گھر والے کہنے میں دو حیثیتیں ہیں, بندے کو دیکھا جائے گا کنوارا ہے یا شادی شدہ ہے. اگر وہ کنوارا ہے تو پھر گھر والوں سے مراد اس کی ماں ہوگی, اس کی بہن ہوگی, یا اس کے گھر والے پھوپھو ہوگی, یا خالہ ہوگی, یا ممانی ہوگی, یا چچی ہوگی, یہ اہل بیت ہے. لیکن اگر بندہ میرڈ ہے, شادی شدہ ہے, کنوارا نہیں ہے, یا گھر والے کی حیثیت لفظ بدل جائے گا. آؤ کھولتے ہیں سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 33 بارے کا پہلا صفحہ. رب کریم آیت نمبر 33 و 34 میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. رب کریم نے بتایا اے نبی کی بیویوں, تم سے اللہ نے پلیتی کو دور کر دیا ہے. تمہارے گھر میں جو تعلیم قرآن تعلیم فرمان ہوتی ہے اس کو اپنا لو. اللہ بڑا خبرداران اور باریک بینوں میں ہے, اللہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے تمہارے اعمال سے. جب یہ آیت اتری ہے سن 9 ہجری ہے, پیغمبر کریم کی عمر 61 سال پوری ہے, 62واں سال شروع ہے. پیغمبر علیہ السلام 62 سال کی عمر میں میرج ہے, کنوارے نہیں ہیں. پیغمبر کی شادی 25 سال کی عمر میں ہو چکی تھی, آج 25 کے بعد 25 مکمل کر کے 50 کے بعد بھی ایک عشرہ انتہائی مکمل ہو چکا ہے. پیغمبر کی عمر اس وقت 61-62 سال ہے, آیت اتری ہے, اہل بیت کا لفظ اترا. اب بتا پیغمبر کی بیویاں شامل کیوں نہیں؟ یہ تو شادی شدہ ہے, کنوارے کی بات تو نہیں ہے بھائی. تو ترجمہ وہ کر, اہل بیت کو پورا مان. ہاں میں مانتا ہوں نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں. حضرت خدیجہ نبی کی اہل بیت, حضرت سودا نبی کی اہل بیت, حضرت عائشہ نبی کی اہل بیت, حضرت حفصہ نبی کی اہل بیت, حضرت جویریہ نبی کی اہل بیت, حضرت ام حبیبہ نبی کی اہل بیت, حضرت صفیہ نبی کی اہل بیت, حضرت ماریہ پیغمبر کی اہل بیت, حضرت رسول اللہ کی بیوی ام سلمہ نبی کی اہل بیت, زینب بنت جحش نبی کی اہل بیت, زینب بنت خزیمہ نبی کی اہل بیت, حضرت صفیہ نبی پاک کی اہل بیت ہے. پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ کے قرآن نے اہل بیت کہا. لیکن میں آدھی بات نہیں کرتا, میں اہل سنت ہوں, میں انصاف پسند ہوں, میں بات پوری کرتا ہوں. میرے ایمان میں جہاں قرآن ہے وہی میرے ایمان میں پیغمبر کا فرمان ہے. حضور پاک علیہ السلام نے آیت اتری فدعا علیًا والفاطمہ وحسنہ وحسینًا. حضور پاک علیہ السلام نے اس وقت دیکھا میری 4 بیٹیاں ہیں, 3 بیٹیاں دنیا سے رخصت ہو گئی, چوتھی اور چہیتی
بیلی فاطمۃ الزہرا ہے، انہیں بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، حضرت علی کو بلایا رضی اللہ عنہم، فجل لهم بکسائہ۔ امام مسلم بن الحجاج القشیری المتوفى 261 ہجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضور پاک نے ان پر اپنی چادر کو لگایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء آل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ مولا میری یہ بھی آل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دے۔ ہم خدا کے بنائے ہوئے اہل بیت پیغمبر کی بیویوں کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کے بنائے ہوئے اہل بیت محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے خاندان کو مانتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں قرآن مانو صاحب ایمان، فرمان مانو صاحب ایمان۔ قرآن کا انکار کرو تب بھی بے ایمان، فرمان کا انکار کرو تب بھی بے ایمان۔ بابا ہم رائمنڈ والے ہیں، میرے بھی 4 ماہ لگے ہیں الحمدللہ۔ ہمیں تبلیغی جماعت سکھاتی ہے پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے۔ لفظ سنا ہے یا نہیں سنا؟ ہمیں جماعت والے کیا سکھاتے ہیں؟ مولا طیب ایسی بات نہیں ہے، پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پہ تو نہیں ہے۔ تو بھائی جب پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے تو پورے اہل بیت ماننے میں نجات ہے۔ آدھے اہل بیت نہیں، اہل بیت مکمل پورے، اسی لیے ہم مکمل اہل بیت مانتے ہیں۔ میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی، سیرت النبی، سیرت صحابہ، سیرت اہل بیت کے حوالے سے میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ